میرا یہ خیال تھا ذاتی طور پر، اور ایک عمومی بھی یہ تاثر تھا کہ یہ ایک واقعہ ہونے کے بعد، میرپور کے الیکشن کے بعد جو اگلا مرحلہ ہوگا اس پہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ بہت محتاط ہوگا. وہ اپنی ہر ممکن کوشش کرے گا کہ وہ ایک کریڈیبل مرحلہ ہو. اور ہم پھر بھی اس امید کے ساتھ اس مرحلے میں شامل ہوئے کہ اب شاید وہ ہمارے ساتھ داستان نہ دہرائی جائے جو کہ میرپور ڈویژن میں ہوئی تھی. جس طرح وہاں بلیٹنٹلی جو ہے وہ وائلیشن کی گئی اور ووٹرز کو جو ہے نہ صرف تضحیک کا نشانہ بنایا گیا بلکہ ان کا تمسخر اڑایا گیا. وہاں نکیال میں قتل ہوتا ہے اور ہمارے امیدوار پر ایف آئی آر کٹ جاتی ہے اور وہ پھر بڑی پریشانی کے عالم میں جو ہے وہ کئی دن بھاگ کر اپنی ضمانت کرانے کے چکر میں ہوتا ہے. اب پھر یہ کہہ دینا کہ نہیں وہ تو ایسا کوئی بات ہی نہیں ہوئی، وہ تو کوئی ایسا مسئلہ تھا، وہ خاندانی مسئلہ تھا، وہ تو آپس کا جھگڑا تھا. بھائی وہ آپس کا جھگڑا الیکشن ڈے کے 4 دن پہلے ہی ہونا تھا، پھر الیکشن ڈے پر قتل ہوتا ہے. ہمارا جو ایک کارکن ہے اس کو شہید کر دیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ بھی وہ معمولی آپس کا. خدا کے لیے آپ ہمارے اتحادی ہیں. میں تو کوئی بڑی سوچ سمجھ کے اور ناپ تول کے لفظ استعمال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی دل آزاری نہ ہو اور لوگ تماشا نہ دیکھیں، لیکن یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کو کیا یہ زیب دیتا ہے کہ آپ کہیں کہ آپ کا جو کارکن شہید ہوا ہے وہ ایک واقعہ ہوا ہے، وہ معمولی ہے، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہوا؟ ایک جان چلی گئی ہے، 3 بندے جو ہیں وہ ڈیتھ بیڈ پر ہیں، شدید زخمی ہیں، اور آپ کہتے ہیں نہیں وہ ایک واقعہ ہوا ہے، یہ ہو جاتا ہے، یہ تو معمولی بات ہے. اور پھر اس کے فوراً بعد آپ یہ فرماتے ہیں کہ بڑے پرامن ماحول میں صاف شفاف اور غیر جانبدارانہ انتخابات کا انعقاد ہوا. تو میں نے پچھلے الیکشن میں بھی، جو پچھلے مرحلے کا الیکشن تھا میرپور ڈویژن کا، میں نے چیف الیکشن کمشنر صاحب سے کہا تھا کہ جناب آپ یہ بتائیں، یو آر دی مین ریسپانسبل. ایک آپ کا فرض ہے، صرف 5 سال میں آپ نے ایک فرض نبھانا ہے کہ ووٹر جو ہے وہ آزادانہ طور پر اپنی ووٹ کاسٹ کرے اور کریڈیبل الیکشن ہو جس کو دنیا تسلیم کرے. آپ نے کیا اس پہ ایکشن لیا؟ جو آپ کو ہم نے ویڈیوز دکھائی تھیں، جو آپ کو ثبوت دیے، جو آپ کو فوٹوز دیے، جو سارے اور آپ کو میڈیا نے بھی دیا، انڈیپینڈنٹ لوگوں نے بھی دیا. تو کیا دوسرے مرحلے میں جانے سے پہلے آپ نے کوئی ایکشن لیا؟ آپ نے کوئی انکوائری کی؟ آپ نے کوئی بندہ گرفتار کیا جو کہ چھت پہ بیٹھ کے آگ لگا رہا تھا ووٹوں کو، جن کی شناخت ہم نے کرائی کہ وہ بیٹھ کر ووٹوں پر مہر لگا رہے تھے بیلٹ پیپرز کے اوپر اور بھر رہے تھے بکسوں کو؟ آپ نے کوئی اس پر ایکشن لیا؟ چیف الیکشن کمشنر صاحب، اگر آپ ان سب چیزوں کو کوئی معمولی، اگر کوئی لیڈر کہتا ہے یا کوئی ہمارا سیاسی مخالف کہتا ہے تو آپ اس کی بات یہ مان جاتے ہیں اور پھر آپ اعلان فرماتے ہیں کہ میں کسی دباؤ میں نہیں آؤں گا. آپ کے اوپر دباؤ تو ہونا چاہیے اپنے ووٹرز کا، اس حلقے کے ووٹرز کا، اپنی ڈیوٹی کا. اور جو الیکشن ہے اس کے مقاصد حاصل کرنے کا، اس کا مقصد یہ ہے کہ آزادانہ اور صاف شفاف انتخابات کا انعقاد ہو، جو آپ کی سول رسپانسبلٹی ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آج دوسرا مرحلہ جب ہوتا ہے، پہلے تو اس مرحلے کی بات ہوگی نا، اس پر کچھ بھی نہیں ہوا. وہی ٹائم گیننگ جو ہے وہ ٹیکٹس ہیں کہ جی ہم دیکھ لیتے ہیں، ہم کر لیتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، میٹنگ کر لو جی، فلان کرو، بیٹھ جاؤ. لیکن دیکھیں اگر الیکشن کریڈیبل نہیں ہے، صاف شفاف اور منصفانہ نہیں ہے، غیر جانبدارانہ نہیں ہے، اس الیکشن کو کوئی نہیں مانے گا. یہ پیپلز پارٹی کی صرف بات نہیں ہے، کوئی ووٹر نہیں مانے گا. آزاد کشمیر کا کوئی باشندہ نہیں یہ بات تسلیم کرے گا کہ میرے علاقے میں انتخاب جو ہوئے ہیں وہ صاف شفاف ہوئے. اور یہ ڈھول ہمیشہ آپ کے گلے میں پڑا رہے گا. چیف الیکشن کمشنر صاحب، آپ نے جس انداز سے الیکشن کرائے ہیں وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو کوئی بڑا پری پلان تھا. ہمیں پتہ ہے، ہم پولیٹیکل ورکر ہیں، جہاں ہم ہارے ہیں ہمیں پتہ ہے ہم وہاں ہار سکتے ہیں اور ہم ہارے ہیں، ٹھیک ہارے ہیں. لیکن جہاں ہم جیت رہے تھے تو وہاں ہمیں معلوم ہے کہ ہم جیت رہے تھے، وہ سیٹیں ہماری تھیں، وہ آپ کی نہیں تھیں.
وہ پی ایم ایل این کے لوگ ابھی اگر آ کر کورس گاتے ہیں، کوئی ایک آتا اس کے بعد دوسرا، کوئی تیسرا، سب کا احترام ہے، لیکن صرف یہ کہہ دینا کہ رو مت، ہو گیا جو کچھ ہونا تھا، ہم نے الیکشن چوری کر لی ہے. بھائی آپ نے زیادتی کی ہے تو ہمیں کہنا پڑے گا کہ آپ نے زیادتی کی ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمارے سارے جو ووٹرز کے حقوق ہیں وہ سلب کر لیں، ان کی بے عزتی کریں. 5 سال کے بعد میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ووٹر کو ایک پرچی ملتی ہے، 5 سال وہ بیچارہ انتظار کرتا ہے، اور آپ نے اگر اس کو اس حق سے بھی محروم کر دیا ہے تو اس سے بڑی زیادتی کیا ہوگی؟ اور پھر آپ کہتے ہیں نہیں جانے دیجیے، جی ہو گیا الیکشن میں آگے چلیں، دو چار کو واقعات ہو گئے، یہ ہو گیا. یعنی کہ آپ اس کی حدت کم کرنے کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ اس کو معمولی واقعہ سمجھا جائے. الیکشن میں جو دھاندلی ہوتی ہے، الیکشن اگر چوری ہو گیا ہے تو اس کو ایک معمولی واقعہ قرار دیتے ہیں آپ. مجھے بہت دکھ ہے کہ اس وقت ایکٹنگ پریزیڈنٹ جو ہیں وہ چودھری لطیف اکبر صاحب، سٹنگ سپیکر بھی ہیں چودھری لطیف اکبر صاحب، سٹنگ ممبر بھی ہیں وہ لیجسلیٹو اسمبلی کشمیر کے، وہ اپنے حلقے میں جا رہے ہیں، ان پر حملہ ہوتا ہے، انہوں زد و کوب کیا جاتا ہے. مجھے خود انہوں نے مجھ سے بات کی اور انہوں نے مجھے بتایا کہ مجھ پر حملہ آور ہوئے ہیں، مجھے بڑے مکے لگے ہیں، میری بے عزتی ہوئی ہے وہاں پر. اور آپ فرما رہے ہیں کہ نہیں وہ کوئی ایسے تو تکار ہوئی. اگر ایک پریزیڈنٹ ہے، اسٹیٹ کا پریزیڈنٹ ہے، ریاست کا صدر ہے، اس کو کوئی آدمی اس کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے، اس کو جو ہے وہ اس کے اوپر تشدد ہوتا ہے، اس کو گالیاں نکلتی ہیں، تو آپ کہہ دیں کہ تو تکار ہو رہی ہے. اسی حلقے میں کھاوڑا میں ہمارے ایک بہت پرانے کارکن جناب مشتاق شاہ صاحب، جو 40 سال سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ، 40 ایئرس، ان کا قتل ہوتا ہے. وہاں ڈنڈوں سے حملہ آور ہوتے ہیں، ان کے سر پر ڈنڈا لگتا ہے. ابھی ادھر چلے گئے ہیں ندیم چند صاحب، انہوں نے آئی جی صاحب سے بات کی، تو آئی جی صاحب نے، آپ کے آئی جی صاحب، کشمیر کے آئی جی نے کہا کہ ان کے سر پر ڈنڈا لگا، اور آپ نے فرما دیا بڑی آسانی کے ساتھ کہ کوئی واقعہ نہیں ہوا ہے. ایک واقعہ ہوا، وہ بھی ایک فیملی تھا. جب ان کے بھتیجے سے بات کی ہے تو وہ دھاڑے مار کر رو رہا تھا، کہہ رہا تھا ایک تو ہمارے بزرگ جو ہے وہ ان کو قتل کر دیا گیا، اور دوسرا ان کو جس انداز سے اس پوری سٹوری کو جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے، جس طریقے سے ایک بڑے عجیب و غریب طریقے سے جو ہے وہ ہماری دل آزاری کی جا رہی ہے، پورے خاندان کی جا رہی ہے کہ ہمارے بندے کی جان گئی، اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو ایسے ہو گیا، اور وہ ان کو چھوٹا سا کچھ دھکا ان کے بھتیجے نے دیا، اور پھر وہ گھر چلے گئے اور گھر جا کر ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا. کہ جیسے کہ جناب آپ کو پل پل کا پتہ ہے، آپ وہاں پر موجود تھے. ابھی وہ اس وقت باڈی لے کر جو ہے مظفر آباد پہنچ رہے ہیں پوسٹ مارٹم کے لیے. اب پتہ نہیں سامنے آ جانے سے ہر چیز، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جانا چاہیے تھا. میں ہاسپٹل اتھارٹی سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ لوگ بالکل انصاف کے اوپر جو چیز دیکھیں اس کو آپ رپورٹ کریں. وہاں پر سینکڑوں لوگ موجود تھے. اس گاؤں کے لوگوں سے پوچھیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. لیکن یہ کہہ دینا کہ نہیں جی وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ بس وہ بزرگ تھے اور ان کی 70 سال عمر تھی. کیا 70 سال کے بندہ جو ہے اس کے سر میں ڈنڈا مار دو تو وہ قتل نہیں ہے؟ بہت دکھ کی بات ہے یہ. اور اس کے بعد وہیں پر ایک اور پولنگ سٹیشن پر ایک ایڈوکیٹ ہے، ان کے سر میں سریا لگتا ہے، اس وقت وہ ہاسپٹل میں. اس کو بھی آپ کوئی واقعہ نہیں سمجھتے. ایسا میں جو آپ سے گزارش کرنے جا رہا تھا وہ یہ تھا کہ یہ کس قسم کے انتخاب ہے جس سے عام شہری جو ہے، عام ووٹر جو ہے وہ نالاں ہے، اس کو شکایت ہے، اس کا احتجاج ہے. میں اس کی زبان آپ کو بول کے بتا رہا ہوں. ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ کہا گیا کہ وہ ہمارے حلقہ جو ہے وہ ایوب صاحب کا، جاوید ایوب صاحب کوٹلہ سے، وہاں الیکشن ہی نہیں ہوا پورے حلقے میں. پوچھا گیا کیوں؟ کہ جی وہ اصل میں وہاں سامان نہیں پہنچ سکا. کیا آپ سوچ سکتے ہیں چیف الیکشن کمشنر صاحب کہ سامان پہنچانا کس کی ذمہ داری ہے؟
کیا الیکشن والے دن سامان پہنچایا جاتا ہے؟ ساری زندگی گزر گئی ہے ہمیں الیکشن لڑتے ہوئے، ایک دن پہلے سامان پہنچ جاتا ہے، شام کو تو عملہ بھی سارا پہنچ جاتا ہے۔ اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جاوید ایوب صاحب ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کے سٹنگ ممبر بھی ہیں اور منسٹر بھی، یہ حلقہ ہمارا ہے، اس کو آپ نے روک لیا۔ بازل نقوی صاحب سٹنگ ممبر ہیں ہمارے، جیتے ہیں، وہ ہمارا حلقہ ہے، ان کی بڑی خدمات ہیں، اور ان کے جو ہے بہت سارے پولنگ سٹیشن پر جو ہے کہ جی نہیں الیکشن روک دیا گیا ہے کیونکہ وہاں پر تو پہنچ ہی نہیں سکتی۔ یہ کون سے حربے؟ پہلے تو 3 مرحلے ہوئے، اب مرحلہ جو سیکنڈ آیا اس کے پھر سب مرحلے ہو رہے ہیں۔ پھر اس میں بھی یہ ہے طریقہ، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو صحیح ایز اے پولیٹیکل ورکر میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب ایک مرحلے کو آپ کنٹرول کر لیتے ہیں کسی طریقے سے، پھر جو بھی آپ چلاکیاں کر لیں، آپ کوئی اپنا کوئی نظام وضع کر لیں، کوئی ویزیبل ہو انویزیبل ہو، جو بھی ہو، جو عام آدمی دیکھ سکتا ہے نہیں دیکھ سکتا، سمجھ سکتا ہے نہیں سمجھ سکتا، لیکن اس لحاظ سے اگر ایک مرحلہ آپ کنٹرول کرتے ہیں تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اثرات دوسرے مرحلے پر آئیں۔ جب وہاں کا ووٹر سمجھے گا کہ یہ پیچھے سے جیت کر آ رہے ہیں، تو اس چیز کو سامنے رکھ کر آپ نے اس مرحلے میں کیا، اور جب ہم نے شور ہوگا کیا کہ بھائی یہ نہ کریں، آپ نے کہا کہ آ کر کمیٹی میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ کیا بات ہوئی کمیٹی میں؟ ہم نے تو یہی کہا تھا نا کہ اگلے مرحلے میں جانے سے پہلے اس کا ازالہ کرو بھائی۔ جب اگلا مرحلہ آتا ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں یہاں تو پھر کوئی مسئلہ ہو جائے گا، آپ وہاں پر 2 پورے حلقے روک لیتے ہیں۔ موسم جو ہے وہ سارے آزاد کشمیر کا مختلف ہے اس حلقے سے اور دوسرے جو ساتھ والا حلقہ اس سے، اور وہاں پر کہتے ہیں کہ موسم کی وجہ سے روک دیا۔ آپ نے پہنچایا ہی نہیں سامان ادھر، جان بوجھ کر نہیں پہنچایا، آپ چاہتے ہی نہیں تھے، آپ کو پتا تھا کہ وہ حلقہ تو پاکستان پیپلز پارٹی ڈنکے کی چوٹ پر جیتے گی، بازل نقوی جو ہے وہ بھی ڈنکے کی چوٹ پہ جیتے گا۔ جب یہ رزلٹ آئیں گے تو آپ کا پلان جو ہے، آپ کا جو سارا ماسٹر پلان ہے اس میں فرق آ جائے گا، تو آپ نے کہا روک دو اس کو۔ یہ ہے ٹیکٹس۔ اور پھر جس وقت بندہ ہمارا شہید ہوتا ہے، مشتاق شاہ صاحب کا قتل کس کے ہاتھ پہ ہے؟ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ آپ نے تو کہہ دیا کہ نہیں اس کے بھتیجے نے۔ یار خدا کا خوف کرو، یہ انتخابات بھی ٹھیک ہے، جیت ہار بھی بڑی، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو صرف وہ بطور ایک انسان ہمیں دوسرے انسان کے بارے میں سوچنی چاہیے، فیل کرنی چاہیے، محسوس کرنی چاہیے۔ ان کے گھر میں جنازہ پڑا ہے، ڈنڈے اس کے سر پہ مارے گئے، اس پر شدید تشدد ہوا، رپورٹ سامنے آئی۔ اور میں چاہوں گا، میں وزیر اعظم آزاد کشمیر سے یہ گزارش کروں گا کہ انڈیپینڈنٹ بورڈ بنائے، وہ میڈیکل بورڈ، اور ان سے یہ رپورٹ لیں، اس سے ہم LR لیں، تاکہ حقیقت حال سامنے نظر آئے، لوگوں کو سمجھ آئے کہ یہ کون سے الیکشن ہے، خونی الیکشن ہے جس کو پیپلز پارٹی نے الیکشن میں حصہ لے کر، ہم تو چاہتے تھے کہ الیکشن ہوں، اب بھی ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن ہوں، لیکن ہم چاہتے ہیں صاف شفاف ہوں، کریڈیبل ہوں، ووٹر کا حق نہ ضائع ہو، ووٹر کے ساتھ زیادتی نہ ہو، وہاں کوئی بدماشی نہ ہو۔ کون ہے وہ بدماش جو 100 150 کا جتھا بنا کر حملہ آور ہوتے ہیں اور آپ کی پولیس کھڑی دیکھ رہی ہوتی؟ کسی کی جرت ہے؟ اور اگر کسی کی جرت ہے تو پھر انتخابات کیا ہیں؟ کس طرح آپ کہیں گے کہ یہ بڑے کریڈیبل انتخابات؟ کس طرح آپ کہیں گے کہ یہ صاف شفاف انتخابات؟ بنیادی بیماری ہمارے سسٹم کی جو میں آپ کو بتاؤں وہ یہ ہے کہ جب عوام کے صحیح نمائندے جو ہیں وہ اسمبلیوں میں نہیں جائیں گے، جن کو عوام ووٹ دیتے ہیں وہی نہیں جائے گا، یہیں گپلا ہو جائے گا، یہیں ووٹ چوری ہو جائے گا، یہیں بدماشی ہو جائے گی، تو وہ اسمبلی جو ہے وہ بغیر روح کے ہوگی، اس میں اتنی سکت ہی نہیں ہوگی، وہ عوام کی نمائندہ ہی نہیں ہوگی، اس میں اتنی جان ہی نہیں ہوگی کہ اس علاقے کی جو ہے وہ جو ممبر بن کے گیا ہے کسی اور طریقے سے، جو جعلی ممبر وہاں بھیجا گیا ہے، وہ تو اس علاقے کا نمائندہ ہی نہیں ہے، وہ تو اس علاقے کے ووٹرز کی آواز ہی نہیں ہے، وہ تو عوام کے دکھ سکھ کا جو ہے وہ ساتھی ہی نہیں ہے۔ اس اسمبلی کی کیا کریڈیبلٹی؟ وہ اسمبلی پھر کس طریقے سے جو ہے استحکام لے کر آئے گی؟ کس طریقے سے اس علاقے میں خوشحالی لے کر آئے گی؟
کس طرح اس علاقے کے بسنے والے لوگوں کی قسمت بدلے گی. اور یہ بات جو ہے یہ شاید ہضم نہ ہو. اور میں تو سمجھتا تھا کہ وہاں جو اس وقت حالات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت ہی باریکی سے سوچ کر فکر کے ساتھ بہت میں سمجھتا ہوں کہ محنت کے ساتھ انتخابات کرائے جائیں گے صاف شفاف, تاکہ کوئی اس پر انگلی نہ اٹھا سکے. پاکستان پیپلز پارٹی اس وجہ سے نہیں کہ ہم تو چاہتے تھے انتخاب, ہم تو اس کا حصہ بنے ہیں بھائی. ہم اگر الیکشن میں نہ حصہ لیتے تو آپ کا کیا کریڈیبلٹی تھی انتخابات کی؟ آپ اکیلے بھاگتے میدان میں, کوئی کریڈیبلٹی ہوتی اس کی؟ یہ کریڈیبل اس لیے ہے کہ اس میں پاکستان پیپلز پارٹی ہم آپ کے اتحادی تھی, ہم گئے انتخابات میں, لیکن ہمیں آپ سے اس سلوک کی توقع نہیں تھی. ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہمارے ساتھ یہ ہوگا. ٹھیک ہے سپورٹس مین اسپرٹ ہے, جہاں ہم ہارے ہیں ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں ہم ہار گئے, لیکن یار جہاں ہم جیت رہے ہیں وہ بھی آپ ہماری اس کو بھی ہار میں تبدیل کر دیں اور پھر ہمیں کہیں کہ نہیں رونے دھونے سے کام نہیں چلے گا بابا, اب رونے دھونے کا فائدہ نہیں ہے, ہم نے جو کارروائی کرنی تھی کر لی ہے. اچھا آپ نے کارروائی کر لی ہے تو یہ جب بھی اس قسم کی کارروائیاں ہوئی ہیں جس انتخابات میں کرنے والے کو لینے کے دینے پڑے, کرنے والے کو حساب دینا پڑے, وہ جو اسمبلیوں میں بیٹھتے ہیں آ کے جالی, ان کو پھر ان کی کیا حالات ہوتے ہیں وہ ہم دن دیکھیں. میرا ہمیشہ یہ کہنا ہوتا ہے کہ دھاندلی سے ممبر بننے سے بجائے عزت سے جو ہار ہوتا ہے حلقے میں اس کی عزت ہوتی ہے, اس کی توقیر ہوتی ہے, لوگ اس کا احترام کرتے ہیں. اور جو 2 نمبری کر کے اسمبلی میں پہنچ بھی جائے اگر, تو اس کو لوگ کس نظر سے دیکھتے ہیں, اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں, وہ بھی میرا خیال ہے آپ سب کو بھی اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ حلقے بھی روک لیے گئے, قتل بھی ہو گئے, اس کے بعد جو ہے وہ ایک ایسی فضا قائم کر دی گئی جس میں خوف ہے, ڈر ہے. کیا یہ ضروری نہیں ہے؟ ضروری ہے کہ ہر مرحلے پر ایک قتل ہو اور اس کو بندے کو شہید کرنے کے بعد اور وہ پیپلز پارٹی کا ہی کارکن مارا جائے؟ اگر ہماری طرف سے بھی افینس ہو یا وہ کوئی جنگ ہوتی یا کوئی ایسا کوئی آپ سمجھتے کہ لڑائی ہوگی یا دو طرف, تو آپ کو بھی کوئی چوٹ لگتی نا, آپ کا کوئی کارکن بھی زخمی ہوتا, لیکن ایسا تو نہیں ہوا. اس کے بعد ہمارے ایم این اے صلاح الدین جنیجو صاحب, سیٹنگ ایم این اے, پارلیمنٹ کا ممبر, وہ وہاں جاتے ہیں. آپ کے ممبران بھی جا رہے ہیں ہر جگہ پر, پنجاب میں آپ نے 10-12 آپ کے ٹولیوں میں جا رہے ہیں, تو ہم نے تو اس پر تو کوئی اعتراض نہیں کیا, ٹھیک ہے جائیں. اپنے ووٹرز کو اگر آپ نے جو ہے وہ مورل سپورٹ دینی ہے تو ہمارا ایم این اے جاتا ہے تو اس کو روک دیا جاتا ہے. اور روکنے کا بھی کوئی انداز ہوتا ہے. وہ تو سمجھ نہیں رہا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں الیکشن دیکھنے کے لیے آیا ہوں تو میرے پہ فائر کر دے گا کوئی بندہ, اس پر گولی چلا دی جاتی ہے. وہ تو خوش قسمتی ہوئی کہ گولی اس کے ہاتھ پہ لگی اور اس کی زندگی بچ گئی. تو آپ اس کو بھی کہہ دیں کہ ہاں پتہ نہیں, ہاں سنا ہے کہ وہ ادھر گئے تھے اور پتہ نہیں, تو یہ ہے کہ دونوں طرف سے فائرنگ ہوئی. کیا ایم این اے صاحب جو بندوق اٹھا کے لے کر گیا تھا جس نے ادھر سے فائرنگ کی, یا اس کے کچھ 7 بندے تھے فائر کرنے والے؟ تو خدا کا خوف کرو. انہی چیزوں نے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جمہوریت کو اس نہائی تک پہنچا دیا. اسی یہی جو باتیں ہیں نا, اسی نے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو ہے وہ جمہوریت کو ایک ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے. اب تو میں کہتا ہوں کہ یہ چیزیں دیکھ کر تو عوام کا تو میں سمجھتا ہوں اعتماد ہی اٹھ جائے اس پروسیس, وہ ماننے کے لیے تیار نہیں. اور آپ لوگ ذمہ دار ہوں گے کہ پاکستان کے عوام کا اعتماد ختم کرنے میں اس جمہوری اور الیکشن پروسیس کے اوپر.